السلام علیکم۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تہجد کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور اس کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی تہجد کے وقت دعا مانگی ہو اور سوچا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی یا نہیں، یا شاید آپ کا دل بار بار بے چین ہو رہا ہو کہ اس دعا کی قبولیت کی کیا نشانیاں ہیں، کون سے اشارے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو تہجد کی دعا کی قبولیت کی واضح نشانیوں اور راز بتاؤں گی جو آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ اور آپ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں یہ بھی جان سکیں گے کہ قبولیت کی نشانیوں کو کیسے پہچانا جائے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تہجد کے وقت دعا قبول ہونے کی نشانیاں اور تہجد کے وقت کی فضیلت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے خالص تعلق قائم کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کروں۔ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کے لیے خاص طور پر موزوں وقت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے قریب ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اگر دعا کرنے کے بعد دل میں سکون محسوس ہو اور یقین ہو کہ اللہ نے دعا سن لی ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کا، یہ نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ جب آپ تہجد میں دعا کریں اور اس کے بعد زندگی میں کسی بڑی پریشانی کا حل نکل آئے یا کوئی رکاوٹ دور ہو جائے، تو جان لو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ دعا کی قبولیت کا وقت قریب ہے۔ تہجد کی دعا کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دعا کے بعد دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے اور گناہوں سے دوری اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر کسی دعا کا جواب جلدی مل جائے تو یہ قبولیت کی واضح نشانی ہے۔ کبھی دعا کا اثر دیر سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بندے کو صبر کے ساتھ اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش یا پریشانی دعا کے بعد ختم ہو جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور تہجد کی دعا کے دوران آنسوؤں کا بہنا، دل کا نرم ہو جانا اور اللہ کی قربت کا احساس دعا کی قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے خالص نیت کے ساتھ دعا کرنا، دعا میں عاجزی اختیار کرنا۔ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا اور کمائی حلال کی ہو، اور دعا سے پہلے اللہ کی تعریف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی نشانی یہ بھی ہے کہ کسی نیک عمل یا موقع کا میسر ہونا، دعا کے بعد کوئی ایسی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جو آپ کے لیے غیر متوقع ہو۔ مثال کے طور پر کسی ضرورت مند کی مدد کا موقع یا عبادت میں سہولت ملنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی غیر متوقع مدد یا کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کھل جاتا ہے۔ دعا کے بعد کسی ایسی مدد یا وسیلے کا ظاہر ہونا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، تو یہ نشانی ہے اس بات کی
کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا پورا ہونا۔ دعا کے ذریعے قرآن یا حدیث میں ذکر شدہ وعدوں کا پورا ہونا، جیسے رزق میں برکت، مشکلات میں آسانی، دل کا سکون۔ دعا کے بعد اچانک کوئی خوشخبری ملے یا معاملات میں بہتری آنے لگے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ دعا کے بعد کسی اچھے خواب کے ذریعے اللہ کی طرف سے رہنمائی یا تسلی ملنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوابوں کے ذریعے آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا فوری قبول نہیں ہوتی، لیکن تاخیر بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے لیے بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اس دعا کے بدلے میں بڑی آزمائش کو ہٹا دیتا ہے۔ دعا کا اجر آخرت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی نشانیاں اکثر دل کی کیفیت اور حالات کی تبدیلی میں نظر آتی ہیں، تاہم بندے کو اللہ کی حکمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس دعا کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے۔ دعا میں مستقل مزاجی اور اللہ پر توکل ہی اصل کامیابی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی نیک اور صالح انسان کے ذریعے اپنے بندے کو دعا کی قبولیت کی بشارت دیتا ہے، قبولیت کا اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ دل میں اطمینان اور سکون کا گہرا احساس دعا کی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دعا کے دوران یا دعا کے بعد دل کی بے چینی کا ختم ہو جانا اور یہ یقین ہو جانا کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا اور بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے تہجد میں اپنے روزگار کی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا مانگنے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور چند ہی دنوں میں اسے ایک اچھی جاب کی آفر ملتی ہے۔ اور یقین جانیں ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم دعا مانگنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے کہ جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی معافی اور ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، دنیا و آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا مانگنی چاہیے، رزق میں برکت مانگنی چاہیے، حلال رزق کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا مانگنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے دوسروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جب بندہ کسی اور کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی دعا پہلے اپنے مانگنے والے بندے کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور دعا صرف ایک بار نہیں بار بار مانگنی چاہیے۔ دعا میں تسلسل قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا کا تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ کا دعاؤں میں دل لگنے لگے تو جان لو آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ تہجد کو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور قربت کا وقت ہوتا ہے، جب ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے،
اور اللہ کا بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ خاص وقت ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کے وقت مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ رات کے سناٹے میں دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، کیونکہ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ دنیاوی معاملات سے آزاد ہو کر اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اللہ کو اپنی کہانی سناتا ہے۔ جو لوگ کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے تہجد اللہ کی مدد اور رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے آنسوؤں سے بہت محبت کرتا ہے، جو آنسو آپ دن کے اجالوں میں نہیں بہا سکتے، وہ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وقت تہجد بہایا کریں۔ اللہ ان آنسوؤں کی بہت قدر کرتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اور ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔